اور اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے شکرانے کا طواف کیا ہے۔ لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی اور 360 بت بیت اللہ شریف کے ارد گرد پڑے تھے۔ جب انسان توحید سے ہٹ جاتا ہے اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے تو ایک بت پر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرا سہارا نہیں ہوتا ہے، یہ کام نہیں کر سکے گا۔ دیکھ لیں ہندوستان میں کوئی اس نام کا بت، کوئی اس نام کا، کوئی اس نام کا، کوئی سانپ کی شکل، کوئی کیا شکل، یہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ انہوں نے بھی اسی طریقے سے ہی 360 بت بیت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، اور یہ سنت خبیث بت رکھنے کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اتنے زیادہ بت رکھے تھے، اور اس کے مختلف نام بھی۔ یہاں جو ناموں والے بڑے بت ہیں وہ سائڈوں میں ہیں، وہ پھر بعد میں بات آئے گی۔ آپ طواف آپ نے شروع کیا اور کسی بت کو مختلف جگہوں میں تھے، یوں ادھر 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 اس طرف نا، یوں لائن پر ایک بتا کے پھر مختلف جگہوں میں تھے، پورے مطاف بھرا ہوا تھا۔ مطلب مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ ہم جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ساتھ اپنے خداؤں کا بھی طواف ہو جائے گا، ایک ہی طواف میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو آپ جس کو منہ پر لاٹھی مارتے تھے وہ کمر کے بل گرتا تھا، جس کو پچھلی سائڈ سے لاٹھی مارتے تھے وہ منہ کے بل گرتا تھا، اور یہ سارے بت آپ نے خود توڑے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایت اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرتے رہے، فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ظاہری لحاظ سے بھی حق آ گیا ہے، باطل ٹوٹے گا۔ باطل کا کام یہ ہے کہ آج رخصت ہو جائے گا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور یہ قانون کلی ہے، ہمیشہ غیر حقیقت پر مبنی جو بھی چیز ہوگی اس پر زوال آئے گا، وہ نظر آ جاتی ہے۔ یہاں بھی چند سالوں کی ریل پیل تھی، آج حق آ گیا۔ طواف سے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے یوں اشارہ کیا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ گئے ہیں وہ 12,000 ہیں۔ پورا مطاف گچا گچ بھرا ہوا تھا، سائڈوں میں لوگ تھے، اور اب تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی ہو گئے ہیں، کافی لوگ۔ سارے سائڈوں میں آپ نے جب اشارہ کیا تو مٹ لگا، وہ سارے بت اٹھا کے صفا کے پچھلی سائڈ میں پھینک دیے گئے۔